زین جو ہوتا ہے اسے اپنی ماں کے ساتھ مل کر پلان بناتا ہے۔ ماں جو ہوتی ہے اسے زین کو کہتی ہے کہ جو منال کی پراپرٹی ہے نا، آپ کسی بھی طریقے سے اس کے سامنے بات کریں، اس کے سامنے ناٹک کریں تاکہ وہ آپ کی بات مانے، اور اس کے بعد پراپرٹی جو نا اسے اپنے نام کروا دیں۔ اس کے بعد منال کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا اسے ہم دیکھتے رہیں گے۔ تو زین ایسے ہی کرتا ہے اور یہ بات مان لیتا ہے اپنی ماں کی، تو اسے پھر کال کرتا ہے منال کو۔ اب منال جو ہے نا یہ تو زین کے ساتھ محبت کرتی ہے اور یہ بڑی خوش ہے کہ میری جو شادی ہے یہ زین کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن اس بات کا نہیں پتا منال کو کہ زین اس کی زندگی کیسے برباد کرے گا۔ تو کال پہ جب ان دونوں کی بات ہوتی ہے تو زین جو ہوتا ہے اسے منال کو کہتا ہے کہ آپ اماں کو جانتی تو ہیں کہ وہ غصے میں رہتی ہے، ہر وقت جو وہ غصہ کرتی رہتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ غصے میں آ کر یہ جو پراپرٹی ہے یہ آپ سے لے لے اور آپ کو پھر ساری زندگی پچھتاوا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے آپ بہتر یہی کریں کہ یہ پراپرٹی آپ مجھے دے دیں۔ تو آگے سے منال جب یہ بات سنتی ہے تو زین کو جواب دیتی اور کہتی کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا۔ تو پھر زین اسے سب کچھ بتائے گا، اسے بولے گا کہ میں آتا ہوں تو یا میرا ایک دوست ہوگا یہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس لے کر آئے گا، تو آپ نے ان ڈاکومنٹس کے اوپر سارے کے سارے سائن کر دینے ہیں، بس پھر ہر چیز ہمارے کنٹرول میں آ جائے گی۔ تو جب کال کٹتی ہے تو کال کٹنے کے بعد ماں جو ہوتی ہے یہ زین کو کال کرتی ہے، پوچھنا شروع کر دیتی ہے، اسے کہتی کہ ہاں اب آپ کی کیا بات ہوئی تھی منال کے ساتھ۔ تو آگے سے زین اپنی ماں کو جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی بالکل میری اس کے ساتھ بات ہوئی تھی، سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے اور اس نے حامی بھی بھر دی ہے، بس دوست آئے گا فائل لے کر تو دوست جو ہوگا اسے سائن کروا دے گا، تو اس کے بعد ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہوگی۔ ماں بڑی خوش ہوتی ہے جب یہ پراپرٹی یہ سب کچھ کنٹرول میں آ جائے گا، تو یہی ماں ہوگی یہ منال کو ملازمہ کی طرح رکھے گی، کیونکہ ولید نے منال کو آفر دی تھی، آگے سے اس نے انکار کر دیا۔ دوست پہنچ جاتا ہے ڈاکومنٹس لے کر منال کے پاس جاتا ہے، اس کے سامنے وہ ڈاکومنٹس نکالتا ہے، یہ سائن پہ سائن کرتی جا رہی ہوتی ہے، خوش بھی پڑی ہوتی ہے کہ میں نے بڑا اچھا کام کر دیا، اور پیچھے سے جو اس کی ہونے والی ساس ہے چاچی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہ بڑی خوش بھی ہوتی ہے کہ اب ہر چیز ہمارے کنٹرول میں آ گئی۔ یہ سب کچھ جب ہو جائے گا، ہونے کے بعد پھر منال کی زندگی میں جو وہ ہمیشہ کے لیے طوفان کھڑے ہو جائیں گے۔ زارا اور حنان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے جب دونوں گاڑی کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو اب زارا تو حنان کے خواب دیکھ رہی ہے، لیکن حنان جو ہوتا ہے یہ مسکے لگاتا ہے، یہ زارا کو کہتا ہے کہ دیکھیں وہ سب کچھ ٹھیک ہے، میری اور آپ کی شادی تو ہو جائے گی، لیکن جو میرے پاس پراپرٹی ہے یہ اتنی نہیں ہے، تو یہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آگے سے جب یہ بات زارا سنتی تو حنان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، وہ بولتی ہے کہ بھئی آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ میرے اوپر چھوڑ دیں، میں جانوں میرا کام جانے، جو بھی پراپرٹی میری ہوگی یہ آپ کی پراپرٹی ہوگی، آپ کے پاس ہی آئے گی۔ تو آگے سے حنان کہتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں نے اگر آپ کی پراپرٹی کے اوپر جو وہ پراپرٹی آپ نے میرے نام کی تو آپ کی جو ماں ہوگی یا آپ کے گھر والے جو ہوں گے یہ کیا سوچیں گے۔ تو زارا جب یہ بات سنے گی تو اسے سمجھانے کی کوشش کرے گی حنان کو بولے گی کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ میرے اوپر چھوڑ دیں، میں جیسے کر کے جو وہ ہر چیز اپنے کنٹرول میں لے لوں گی۔ آتا ہے جب زین تو آ کر انگوٹھی بھی پہناتا ہے منال کو، اس سے کہتا ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی، اور اب جا کر جو مجھے آپ کے ساتھ محبت بھی ہو چکی ہے۔ تو منال تو خواب دیکھ رہی ہے، ولید کی ماں ولید کے سامنے زارا کی بات بھی کرتی کہ کتنی بدتمیز لڑکی ہے۔ تو آگے سے ولید جو ہوتا ہے اپنی ماں کو انکار بھی کر دیتا ہے، ماں کو کہتا ہے کہ ماں جی میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بات آپ کی میں نہیں مان سکتا، میں کبھی بھی جو وہ شادی نہیں کروں گا اس لڑکی کے ساتھ، مجھے اس لڑکی سے نفرت ہے۔ تو پھر ولید کی ماں جو ہوگی جب زارا کی ماں کال پہ بات کرے گی تو ولید کی ماں انکار کر دے گی، بولے گی کہ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ منال نے ولید کی زندگی میں آنا ہے ایک دفعہ ضرور، اور جب آئے گی تو اس کے بعد اسے احساس ہوگا کہ شہر میں ساتھ واقعی یہ بندہ سچی محبت کرتا ہے۔